بھائی ایک دو اعلان ہیں. اس میں پہلا جو اعلان ہے وہ یہ، بہت سارے لوگ شب برات کے تعلق سے تذبذب میں ہیں کہ شب برات آج کی ہے یا کل کی ہے. شب برات کل کی ہے، کل جمعرات کی رات میں انشاءاللہ شب برات رہے گی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ شب برات کے بہت سارے اعمال ہیں کرنے کے. ایک ضعیف حدیث ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن شب برات کے فضائل میں ہے، جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ شب برات کی رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے. اب ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ رمضان کے روزوں سے زیادہ اہمیت اور افضلیت جو ہے وہ نفل روزوں کو دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ شعبان میں کتنے روزے رکھنا چاہیے. ارے بھائی، اگر آپ کو سہولت ہے تو رکھو، یہ فرض نہیں ہے روزہ، یہ روزہ نفل ہے. نفل کیا ہے بھائی؟ یہ روزہ، ہاں فرض روزے رمضان کے آئیں گے اس کا اہتمام کرو. مگر ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے غلو کرنے کی وجہ سے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شعبان میں کتنے روزے رکھنا چاہیے. آپ کو سہولت ہے تو آپ پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھو، آپ کو منع نہیں ہے. یا 3 روزے رکھو، ایام بیض کے جو روزے ہیں وہ رکھو. یا پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ شب برات کی رات میں عبادت کرو اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو، یہ ہے سنت طریقہ. اس طریقے سے، اور وہ بھی فرض نہیں ہے، نفل ہے. آپ سے ہوتا تو کرو، نہیں ہوتا آپ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے سے معافی تلافی کر رہے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ مقدر کو بدل دیتے ہیں. اس لیے بولے میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو، میں نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچایا ہو تو مجھے معاف کر دینا. اب ایسے میسیج جو ہے نا اس کو واٹس ایپ کے اوپر چلا رہے، ایسے میسیج جو ہے اس کو فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے، لیکن جن سے معافی مانگنا ہے ان سے معافی نہیں مانگ رہے. خالی میسیج کر کے چھوڑ دے رہے ہم کو معاف کرو بول کے، لیکن جن سے معافی مانگنا ہے، ارے بھائی اگر آپ کو معافی ہی مانگنے کا ہے تو جا کے وہ ماں باپ سے معافی مانگو جو ماں باپ بیچارے بیمار پڑے ہوئے ہیں اور تم اپنی جورو کو لے کے الگ رہ رہے کرائے سے. وہ باپ بڈھا دواؤں کے واسطے محتاج ہے تو جاؤ نا اس کے پیٹ میں منڈی ڈالو اور وہ باپ کو بولو کہ چلو ابا تم کو دواخانے میں لے کے جاتا ہوں اور ابھی تک جو میں نے تم کو تکلیف پہنچائی مجھے معاف کرو. یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ. وہ ماں جس نے 10ویں تک اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بس کے اسٹاپ تک لے کر گئی، لئی، اس کو جوان کی، بڑا کی، مگر شادی ہونے کے بعد 15 دن کے بعد یہ وہ ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے الگ ہو گیا. تو معافی مانگنے کا تو وہ ماں کے پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگ کہ ماں میری جب ذمہ داری آئی تیری خدمت کرنے کی، تیری سیوا کرنے کی، میں الگ ہو گیا، میرے کو معاف کر دے. تو باپ سے معافی مانگو، ماں سے معافی مانگو، اپنے بھائی سے معافی مانگو جو بھائی سے کٹورے کے لین دین پہ جھگڑے چالو ہے، ایک بالش جگہ کی وجہ سے جھگڑے چالو ہے، نالی کے اوپر سے بھائی سے جھگڑے چالو ہے، موٹر سائیکل کھڑے کرنے پہ سے بھائی سے جھگڑے چالو ہے، بکری بننے پہ سے بھائی سے جھگڑے چالو ہے، رکشہ کھڑے کرنے پہ سے بھائی سے جھگڑے چالو ہے، ذرا سی عورتوں کے اوپر سے بھائی میں جھگڑے چالو ہے. باہر والوں سے معافی مانگنے سے اچھا ہے پہلے اپنے سگے بھائی سے معافی مانگو کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، ذرا سی بات پہ سے اتنے دن سے ہمارے بیچ میں ناراضگی تھی، اب شب برات آ گئی ہے، مقدر بدلنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. جن سے معافی مانگنا ہے ان سے معافی نہیں مانگ رہے، زبردستی پوری دنیا سے معافی مانگنا چالو ہے. یہاں پہ وہ جورو سے جا کے معافی مانگو جس کو جوتوں سے، چپلوں سے، لاتوں سے، لکڑیوں سے پتہ نہیں کائے سے مارے ہوا ہے، تو کتنی بد دعائیں اس کے دل میں سے، اس کے اندر سے، اس کے زبان سے نکلی ہوں گی. اس سے معافی مانگو جا کے کہ میری اہلیہ محترمہ اتنے دن آپ نے میری خدمت کی، گرم پراٹھے روٹیاں پکا کر مجھے کھلائی، اب شب برات میں مقدر بدلنے کا وقت آ رہا ہے، میں نے تمہارے اوپر جتنا بھی ظلم کیا ہوگا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. تو اس سے معافی نہیں مانگ رہے، یہاں میسج کر رہے دوسروں کو جس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، کوئی سوال نہیں، ایسوں سے ہم معافی مانگنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جن سے مانگنے کا ان سے مانگو.
جن کا گھر کرائے سے لیے تھے بعد میں اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اس سے جا کے معافی مانگو اور اس کی امانت اس کے حوالے کرو۔ جو بھائیوں، جو رشتہ داروں کے پراپرٹیوں میں، میراث میں حصے ہمارے ذمے نکلتے ہوں گے، ان کا حق ان کو لے جا کے دو اور اس کے بعد ان سے معافی مانگو۔ یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ، نہیں اپنا ایک میسج لکھ دیا اور چھوڑ دیے، بھیج دیے سب کو چاروں طرف۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، کل شب برات کی بابرکت رات ہے، اور شب برات کی بابرکت رات شروع ہو جائیں گی کب سے؟ کل کی مغرب کی نماز، شب برات کی پہلی نماز ہوں گی، اسی سے ہم تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی فکر کریں، کوشش کریں، مسجد میں جلدی پہنچے، دعاؤں میں اپنا وقت گزارے، اوابین کا بھی اہتمام کرے، پھر عشاء میں بھی تکبیر اولیٰ سے پہنچنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اور یہ جتنے بھی رشتہ داروں سے میں نے معافی تلافی کے لیے کہا، تاکہ ہمارا جو مقدر کر بدلنے والا ہے، وہ پرانے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالی ہمارے کیا کر دے بھائی؟ معاف کر دے۔ کریں گے اس کی فکر اور کوشش انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری شب برات کی تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس بابرکت رات کی ہم تمام کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم نے جتنوں کے ساتھ میں بھی اے اللہ ان کے حقوق ہم نے دبائے ہیں، ان کے حقوق ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اگر اپنے ماں باپ کے حقوق دبائے ہیں تو ماں باپ کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے حقوق دبائے ہیں، بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اگر بہنوں کے حقوق دبائے ہیں، بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اگر اولاد کے حقوق دبائے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اگر پڑوسیوں کے حقوق دبائے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اپنے بیوی کے، بچوں کے حقوق دبائے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ذمے جس کا بھی حق نکلتا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرنے کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ پانچ نماز کے بعد انشاءاللہ دین کے بعد سارے تسلیم کیے۔